السلام علیکم، دکھا رہی آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ دا مافیا گینگ ایپیسوڈ نمبر 2، سیحان شیخ۔ بس ہم نے جو آدمی اس کے پیچھے جاسوسی کے لیے لگایا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وٹو اپنے پاس مارکو کے سامنے سر جھکائے ہوئے اس کو بتا رہا تھا، اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤ۔ اگر وہ میرے دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ غصے سے چیختے ہوئے اس شخص نے وائن کی بوتل کو زمین پر پٹخ دیا، اور وہ انگلش میں بات کر رہے تھے۔ جیسا آپ کہیں، میں مزید آدمی اس کی تلاش میں بھیجتا ہوں، اس نے تابے داری کے ساتھ جواب دیا۔ جو بھی کرنا ہے جلد از جلد کرو، وہ میرے دشمنوں کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، اس شخص نے حکمیہ انداز میں کہا اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، جس کو سمجھتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ مارکو اٹلی کا ایک خطرناک ڈان تھا جو کہ پاکستان آیا ہوا تھا اپنی گینگ کے ساتھ کسی منصوبے کے تحت، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹھہرا کہاں ہوا ہے، اور اس کام کے پیچھے اس کی مدد عابد نامی ایک شخص کر رہا تھا۔ دنیا کی نظروں میں وہ ایک بزنس مین تھا، لیکن در حقیقت وہ کرائم کی دنیا میں مارکو کا پارٹنر، اسی کی بدولت مارکو پاکستان آ پہنچا تھا۔ سلیمان ولا کی خواتین حال میں ہی بیٹھی ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ حلیمہ کے کمرے میں ہی اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ بہت بہت مبارک ہو مسز سلطان، اب بہت جلد دادی بننے والی ہے۔ ڈاکٹر انہیں خوشخبری سناتے ہوئے عشرت بیگم کو مبارکباد دے رہی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی خواتین خوشی سے جھوم اٹھیں۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ تو گویا خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھیں۔ آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا ہے، اور میں نے کچھ دوائیاں بھی لکھ دی ہیں، وہ انہیں وقت پر دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے خاص تنبیہ کی۔ جی بالکل، وہ سب کچھ دھیان سے سن رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ ڈاکٹر عائشہ نے اجازت طلب کی۔ منہ میٹھا کیے بغیر آپ نہیں جا سکتی، کچھ دیر ٹھہریے۔ صفیہ بی، ڈاکٹر عائشہ کو رکنے کا کہہ کر اپنی ملازمہ صفیہ بی کو آواز دی۔ وہ اس ولا کی سب سے پرانی ملازمہ تھی، جنہیں سوائے مافیا گینگ کے ہر کوئی صفیہ بی کہتا تھا، اور مافیا گینگ ان کو خالہ کہتی تھی۔ جی بڑی بی بی، صفیہ بی کچن سے بھاگتے ہوئے آئی۔ کچن سے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئیں ذرا۔ جی بڑی بی بی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ بھاگ کر وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئیں اور ڈاکٹر عائشہ کا منہ میٹھا کروایا۔ ڈاکٹر عائشہ کے جانے کے بعد خواتین حلیمہ کے کمرے میں داخل ہوئے اس کو مبارکباد دینے کے لیے۔ حلیمہ بیٹا، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ عشرت بیگم نے محبت سے اس کی پیشانی پر پیار دیا۔ بیٹا، میری طرف سے بھی بہت مبارک، خدا تمہیں ہمیشہ اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ سمرین بیگم نے بھی اس کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے دعائیں دیں۔ شکریہ ماما اور چچی جان، حلیمہ شرماتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اب میں تمہیں کیا دعا دوں، ساری دعائیں تو انہوں نے ہی دے دی ہیں۔ میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے تمہاری طرح خوبصورت سی پوتی چاہیے جو مجھے گرینی کہا کرے۔ ان کی باتوں پر حلیمہ نے شرم سے سر جھکا لیا اور خواتین مسکرا دی۔ ماما، یہ لہنگا دیکھیں، اچھا لگ رہا ہے نا؟ ربا بلو اور وائٹ کلر کے لہنگے کو اپنے ساتھ لگائے آئینے میں دیکھتے ہوئے رمیسہ بیگم سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، آپ کو پسند آیا تو لے لیں۔ انہیں بھی وہ لہنگا بہت پسند آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے ماما، آپ یہ پیک کرائیں، میں نے آپ ہی کے لیے بھی کچھ چیزیں لے لی، وہ لے لوں پہلے۔ لہنگے کو سائڈ میں رکھتے ہوئے وہ دوسری شاپ میں چلی گئی۔ اوان شاہ ایک طرف کھڑا یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ داد اور کچھ باڈی گارڈ بھی موجود تھے جو کہ ان کی حفاظت کے لیے تھے۔ سر، سامنے جو بندہ کھڑا ہے مجھے کچھ مشکوک لگ رہا ہے۔ داد نے سامنے کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو بار بار پیچھے پلٹ کے اوان کو ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی یہ حرکت داد کی تیز نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ اوان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، لیکن اس کی بیک سائڈ اوان کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں سکا۔ تم بالکل الرٹ رہو، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اوان نے اس کو تنبیہ کی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہو گیا۔ ماما، ابھی آپ لوگوں کو اور کتنی دیر لگے گی؟ اوان نے اپنی والدہ کے پاس آ کر پوچھا، کیونکہ اسے کسی خطرے کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میری شاپنگ تو ہو گئی ہے، یہ رباب نہ جانے کہاں رہ گئی۔ وہ اسے رستے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جہاں سے رباب گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کار میں چلیے، میں اس کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اپنی ماں سے شاپنگ بیگز لے کر داد کو تھما دیا۔ داد انہیں لے کر گاڑی تک آیا۔ وہ گاڑ میں بیٹھ گئی اور داد کی آڑ کے پاس کھڑا رہا، ان کی سیفٹی کے لیے۔ کچھ ہی منٹوں میں اباب بھی رباب کو لے کر آ گیا۔ رباب بھی اپنی ماں کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر داد تھا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے داد کو ایک مخصوص اشارہ کیا، جس پر اس نے تابیداری کے ساتھ سر اسپات میں ہلایا۔
ابان دوسری گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کنگریچولیشنز بھائی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ شام کے وقت ابتہاج کے گھر میں داخل ہوتے ہی ینگ جنریشن اس کے بابا بننے کی خوشخبری دی۔ کیا تم لوگ سچ کہہ رہے ہو؟ میں واقعی میں باپ بننے والا ہوں۔ اسے تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے جو کچھ ابھی سنا ہے۔ کیا تم لوگ واقعی میں سچ کہہ رہے ہو؟ اسے جو کچھ بھی سنا ہے وہ سچ ہے، اور نہیں تو کیا ہم لوگ جھوٹ بولیں گے؟ کاشان نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ اچھا یار، پہلے تم لوگ مجھے اندر تو آنے دو۔ اس طرح دروازے پر کیوں روک رکھا ہے؟ آپ گھر کے اندر صرف ایک ہی شرط پر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس بار عدنان نے جواب دیا۔ کیا میں اپنے ہی گھر میں داخل ہونے کی چھوڑ دے پوری کروں؟ ہاں، اور اگر آپ نے ہماری شرط نہیں مانی تو یہیں رات گزاریں گے۔ ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ کیوں ہے نا مافیا گینگ؟ عائرہ نے ایک نظر اپنے گینگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، ہماری کوئن ٹھیک کہہ رہی ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر عائرہ کی تائید کی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا شرط ہے؟ آخرکار ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہمیں ایک اچھی سی ٹریٹ دیں گے اس خوشخبری کے لیے؟ حارث نے شرط بیان کی۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو ایک نہیں، دو نہیں، 3 ٹریٹ دوں گا۔ پہلے تم لوگ مجھے اندر تو آنے دو۔ اس نے فوراً ان کی شرط کو قبول کر لیا اور اندر آنے کے لیے استفسار کرنے لگا، کیونکہ وہ جلد سے جلد حلیمہ سے ملنا چاہتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں جناب، اب آپ اندر آ سکتے ہیں۔ عائرہ نے ان کو اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ یاہو! اس کے جاتے ہی مافیا گینگ خوشی سے ناچنے لگی، لیکن جلد ہی ان کے ڈانس کو سمرین بیگم کی آواز سے بریک لگا۔ کاشان، آخر تم کب یہ خوشخبری مجھے سناؤ گی کہ میں دادی بننے والی ہوں؟ ہاں بتاؤ ذرا، ابتہاج کو دیکھو، وہ باپ بھی بننے والا ہے، اور ایک تم ہو تو تمہاری ابھی تو رشتہ بھی طے نہیں ہوا ہے۔ ماما، ابتہاج کو زیادہ جلدی تھی باپ بننے کی، لیکن میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے آپ یہ ٹاپک کلوز کر دیں۔ اپنی ماں کو کندھے سے تھامتے ہوئے انہیں سمجھا رہا تھا۔ آخر تم کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ آج مجھے یہ وجہ بتا ہی دو، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ ایسا کون سا کیڑا ہے جو میرے بیٹے کو کاٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سمرین بیگم تو باقاعدہ اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ باقی سب ان کی گفتگو انجوائے کر رہے تھے۔ فی الحال تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ مجھے ویسی لڑکی نہیں ملی جیسی میں چاہتا ہوں، اور جب بھائی لڑکی ملی نہیں یا تائی امی سے ملوانا نہیں چاہتے؟ عدنان نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے بولی۔ کون سی لڑکی کاشان؟ یہ کس لڑکی کی بات کر رہا ہے؟ سمرین بیگم کے تو کان ہی کھڑے ہو گئے کسی لڑکی کے بارے میں سن کر۔ ماما، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اچھا تو پھر کیسا ہے؟ میں نے کل ہی آپ کو ایک لڑکی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ میری جان، میں صرف تم سے ہی پیار کرتا ہوں اور شادی بھی تم سے ہی کروں گا۔ عدنان نے سفید جھوٹ بولا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فارس نے بھی لقمہ دیا۔ ارے تائی امی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر گھر آنے والے نہیں مانیں گے تو بھی میں تم سے ہی شادی کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے گھر ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ عائرہ نے بھی ان کے اس کھیل میں حصہ لیا۔ کاشان تو ان کے سفید جھوٹ پر اپنا سر تھام کے بیٹھ گیا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ مافیا گینگ اتنا بڑا کھیل کھیلیں گے اس کے ساتھ۔ ماما، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ سویر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حارث یار، تو ہی کچھ بول نا، بس کھڑا ہو کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ بالآخر اس نے حارث سے مدد طلب کی، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ بھی اسی گینگ کا ایک ممبر ہے۔ کوئی بات نہیں برو، آپ کہتے ہیں تو بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے انداز پہ ینگ جنریشن کا کہکہا بلند ہوا۔ پتہ نہیں میں نے کس سے ہیلپ مانگ لی، اف، اب کیا کروں؟ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کاشان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ آئندہ مجھ سے بات نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمرین بیگم غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عدنان کے بچے، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ غصے سے عدنان پر وہ چڑھ دوڑا۔ اوہ بھائی، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی اور آپ میرے بیبی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر، اس نے افسوس کے ساتھ اظہار کیا۔ ایس ایچ او صاحب، آپ جائیں اور یہ کیس سولو کریں، اور ہاں، کوئی ذرا بھی پہن لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو تائی ہمیں تیش میں آ کر 2-4 ہڈیاں توڑ دیں۔ فیضی نے عائرہ کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے مذاقاً کہا۔ تم لوگوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، یہ جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کا حساب میں لے کر رہوں گا۔ غصے سے کہہ کر وہ اپنی والدہ کے پیچھے چلا گیا ان کو منانے کے لیے۔
گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی، ایسے میں کسی نے شام مینشن کی ڈور بیل بجائی۔ پیئن نے دروازہ کھولا تو سامنے اوراش شاہ کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر پیئن نے سلام کیا۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام چچا، کیا گھر میں سب لوگ سو گئے ہیں؟ گھر میں خاموشی میں محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں صاحب جی، اس نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کا سامنا رمیسہ بیگم سے ہوا۔ السلام علیکم تائی امی، اس نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آگے سے سلام کا جواب موصول ہوا۔ اور تم اس وقت یہاں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ رمیسہ بیگم اس کو رات کے اس وقت اکیلا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ جب کبھی بھی آتا تھا تو ماں کے ساتھ ہی آتا تھا۔ جی سب خیریت ہی ہے، دراصل سب لوگ موم کی فرینڈ کے گھر گئے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، کل تک آئیں گے۔ مجھے آج ایک اہم کیس سالو کرنا تھا، اس لیے میں نہیں گیا۔ اور نے اپنی آمد کی وجہ بتائی، وہ بھی ایک سینئر پولیس آفیسر تھا۔ اوہ اچھا، پھر تو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بالکل صحیح کہا تائی امی، شدید بھوک لگی ہے، کچھ اچھا سا کھلا دیں۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے اس نے بیچاری سی شکل بنائی۔ تم فریش ہو جاؤ جب تک میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ انہوں نے کچن کا رخ کیا اور راک فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ ہی وقت میں رمیسہ بیگم نے کھانا گرم کر کے ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا اور راک بھی تب تک فریش ہو کر آ چکا تھا۔ تائی امی، کوئی دکھ نہیں رہا، سب لوگ کہاں ہیں؟ کسی کو بھی موجود نہ پا کر اس نے سوال کیا۔ تمہارے دایا ابو کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، رباب آج بہت تھکی ہوئی تھی اس لیے سویرے ہی سو گئی۔ ابان کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا ہے، اور پھر رہی آپ کی ہونے والی بیوی تو وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند ہے، کل سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے۔ انہوں نے تفصیل سے وجہ بتائی۔ علینا کے ذکر پر اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ میں ابھی علینا سے مل سکتا ہوں کیا؟ اس نے بے خوف ہو کر پوچھا۔ پہلے کھانا کھا لو پھر اس سے مل لینا۔ کھانا ہو تو اب اپنی ہونے والی مسز کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ رمیسہ بیگم کا جواب سنے بغیر ہی وہ علینا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا اس نے کچھ بتایا داد؟ ابان شاہ نے بیسمنٹ میں داخل ہوتے ہی داد سے پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تو کچھ بھی نہیں بتایا ہے، داد نے جواب دیا۔ داد نے کرسی سے ایک شخص کو باندھ رکھا تھا، جو یہ وہی شخص تھا جو ابان کا شاپنگ مال میں تعاقب کر رہا تھا۔ اب یہ سب کچھ بتائے گا جب اس کی قوت برداشت جواب دے جائے گی۔ دونوں بازوؤں کے آستین کے کف فولڈ کرتے ہوئے کہا، پینٹ بیلٹ کھینچ کر اس کی کمر پر بے دردی سے مارا، جس سے اس شخص کی چیخ نکل گئی۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے اور کس کے کہنے پر؟ بولو کس کے لیے کام کرتے ہو، بتاؤ مجھے، تاکہ تمہاری موت آسان ہو سکے۔ بیلٹ کو ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ تم چاہے جو کر لو لیکن میں کچھ نہیں بتاؤں گا، درد سے کراہتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ اس کا لہجہ پتھریلا ہو گیا تھا۔ اس نے داد کو اشارہ کیا۔ دائیں طرف ٹیبل پر رکھا ہوا چاقو اٹھا کر اس نے ابان کو دیا، جس کی دھار حد سے زیادہ تیز تھی، اور بے رحمی سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اس شخص کی درد سے چیخ بلند ہوئی۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس طرح تمہارے جسم کے ہر عضو کو بے رحمی سے کاٹ ڈالوں تو سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شفافیت سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ پتھریلا ہو گیا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گا، کچھ بھی کر لو، میں اپنے مالک سے غداری کبھی نہیں کروں گا، موت سے کوئی خوف نہیں ہے مجھے۔ اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کی باتوں سے ابان طیش میں آ گیا اور بے دردی کے ساتھ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ دی، اور یہ درد برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو گیا۔ داد، کچھ بھی کر کے اس کا منہ کھلواؤ، مجھے یقین ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے دشمنوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ داد سے کہتا وہ بیسمنٹ سے نکل گیا۔ ابان ظریف شاہ، وہ ایسا ہی تھا، اپنوں کے لیے بہت ہی محبت کرنے والا، رحم دل شخص تھا، لیکن دشمنوں کے لیے وہ ایک وحشی تھا۔ اس کی وحشت، روب و جلال دشمنوں میں بری طرح تھی۔ اس کا نام سن کر ہی وہ کانپ جاتے تھے۔ گائز، میں نے اس لڑکی کا لیپ ٹاپ ہیک کر لیا ہے، یہ دیکھو۔ فارس نے سب کو اپنے کمپیوٹر کی طرف متوجہ کیا۔ سب نے اپنی نظریں کمپیوٹر پر مرکوز کی۔ فارس ایک ایکسپرٹ ہیکر تھا، لیکن یہ بات سوائے مافیا گینگ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ مزید یہ کہ ان کے بہت سے راز ایسے تھے جو خود ان کی فیملی تک نہیں جانتی تھی۔ مافیا گینگ اس وقت اسٹڈی روم میں اکٹھا تھی۔ وہ جب بھی اس طرح رات کو اکٹھا ہوتے تو ضرور کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوتی تھی۔ اوئے، یہ دیکھ، اس بندے کی ایک گرل فرینڈ بھی ہے۔ فیضی نے وال پیپر پر لگی ایک لڑکی کی پکچر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، لیکن یہ کون سے نیشن کی ہے؟ ہمارے ملک کی تو نہیں لگ رہی۔ حارث غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ چپ کرو تم لوگ، یہ لڑکی چاہے کسی بھی نیشن کی ہو،
हमारा जो काम है वो करते हैं। आयरा ने काम की तरफ तवज्जो दिलाई। फारस ने एक फाइल ओपन की जिसमें फ्रांसीसी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। चूँकि इन्हें फ्रांसीसी लैंग्वेज में महारत हासिल थी, ये लैंग्वेज उन्होंने ऑनलाइन सीखी थी, इसलिए इसको आसानी से पढ़ लिया। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, उनकी आंखें मज़ीद बड़ी होती जा रही थी। एक एक फाइल और डाटा बहुत ही ध्यान से चेक कर रहे थे। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। मुझे पहले ही शक था कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। अदनान ने अपना शक ज़ाहिर किया। मुझे और आयरा को भी ये लड़का मशकूक लग रहा था, इसलिए मैंने इसका लैपटॉप हैक किया और आज हमारा ये शक दुरुस्त हो गया। फारस ने भी अपनी बात कही। तो अब हमें आगे क्या करना है? अदनान ने मंसूबे के बारे में पूछा। मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है, आयरा ने पुरसोच अंदाज में जवाब दिया। सब इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे तो वो अपना मंसूबा राजदारी के साथ इनको बताने लगी। और अलीना के कमरे के सामने खड़ा इसके दरवाजे को दस्तक दे रहा था। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, इसलिए प्लीज़ जाए। अंदर से आवाज़ आई, अलीना, ये मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। और राग की आवाज़ सुनते ही अलीना ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट्स ऑन की तो उसकी नज़र अलीना पर गई, जो कि रफ से हुलिये में थी। ढीली ढाली शर्ट के साथ ट्राउज़र जेब तन किया था। बाल की ढीली चोटी की गई थी, जिससे बाल की कुछ लटें चेहरे पर आ रही थीं। जी कहिए, कैसे आना हुआ? उसने सोफे पर बैठते हुए पूछा। ताई अम्मी बता रही थी कि तुम नाराज़ हो और कल से कुछ भी नहीं खाया। वो भी उसके साथ ही सोफे पर बैठ गया। बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने ऑफिसर और राख। उसने लफ्ज़ ऑफिसर पर जोर दिया। और इस सब की वजह? बगौर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वजह आपको अच्छे से मालूम है। उसने नज़रें झुका ली। ओहो, मेरी होने वाली प्यारी सी बीवी, शादी के बाद तो तुम इसी शहर में रहोगी। कौन सा अमेरिका जाना है? जब भी तुम्हें ताई अम्मी से मिलने का दिल करेगा तो उनके पास चली आना। वो इसे नरम लहजे में समझा रहा था। आपकी बात दुरुस्त है, इसकी बात दरमियान से ही उचक ली। लेकिन कुछ नहीं। चलो आओ, खाना खा लो, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। ओके? उसका हाथ थामे वो उठ खड़ा हुआ। मुझे भूख नहीं है, उसने खाने से साफ इनकार किया। ठीक है, फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, उसने नाराज़गी से कहा। क्या? आपने खाना नहीं खाया अभी तक? वक्त देख रहे हैं क्या हो रहा है? आए चलें खाना खाते हैं। इसकी मासूमाना फिक्र पर मुस्कुरा दिया और राग को मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुरा दी और उसका हाथ थामा खाने खाने के लिए चली गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। कोई और प्लान बनाना होगा। आयरा के प्लान को सुनकर फारस ने साफ इनकार किया, क्योंकि जो मंसूबा उसने बनाया था वो तो बहुत ही रिस्की था, जिसमें आयरा की जान भी जा सकती थी। फारस बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम तुम्हें हरगिज़ ये कदम नहीं उठाने देंगे। अदनान ने भी फारस की हाँ में हाँ मिलाई। थोड़ा सा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा, अपनी हिफाजत करना मैं बखूबी जानती हूँ। वो इन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी। हम जानते हैं मेरी प्यारी बहन, तुम बहादुर हो, स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इस खतरनाक मंसूबे पर काम नहीं करने देंगे। हमें कोई और प्लान बनाना होगा। फैज़ी इसको समझाने वाले अंदाज में बोला। बॉयज़, खामोश हो जाओ, लगता है कोई इधर आ रहा है। उसने किसी के कदमों की आहट महसूस की और इन्हें खामोश रहने का कहा। सब अपनी किताबें लेकर यूं बैठ गए गोया वो वाकई में पढ़ रहे हों। आबिद हुसैन कॉन्फ्रेंस रूम में अपने कुछ कॉलीग के साथ मीटिंग कर रहा था। इसी दौरान कोई शख्स धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आबिद ने सर उठाकर देखा तो आने वाला शख्स मार्को था। उसको देखते ही आबिद की हवाइयाँ उड़ी। मार्को, तुम मेरे कैबिन में जाओ, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले कि मार्को को गुस्से में कुछ कहता हो, उसने आराम से बात का आगाज़ किया। मैं यहाँ तुम्हारे ऑर्डर लेने नहीं, बल्कि तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। वो गुस्से से चीखा। तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मेरे कैबिन में चलकर पूछ लेना, अभी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। वो तहम्मुल से उसको समझाने लगा। अभी और इसी वक्त पूछना है। वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। ठीक है, चलो। बिलाखिर इसकी बात मान ही ली, और वो अगर नहीं मानता तो मुमकिन था कि इसका राज कलीग के सामने फाश हो जाता। आप लोगों से माज़रत खा हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ सिर्फ मिनट्स दें, मैं अभी बात करके आता हूँ। अपने कॉलीग से माज़रत करके अपने कैबिन में चला गया। हाँ कहो, क्या बात है? अपने कैबिन में आकर उसने धीमे लहजे में पूछा। तुमने जो जासूस उसके पीछे लगाया था वो पकड़ा गया, और मुझे यकीन है कि उसने सब कुछ उससे उगलवा लिया होगा। गुस्से से मार्को की रगें तन गई। देखो, मेरे आदमी मेरे साथ बहुत वफादार है। वो मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन मुझसे गद्दारी कभी नहीं करेंगे। खुद एतमादी के साथ उसने जवाब दिया।
لیکن مجھے ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں ہے، اور ہاں، میں یہ کام جلد از جلد ختم کر کے واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس بار اس نے آرام سے بات کی۔ ہاں، میں نے لڑکوں کا ایک گروپ اسی یونیورسٹی میں بھیجا ہے، بہت جلد وہ تمہارا کام مکمل کر دیں گے۔ وہ اس سے رازداری سے بتا رہا تھا۔ مارکو نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ ابتہاج اور حلیمہ مافیا گینگ کے ساتھ کراچی شہر کے سب سے مہنگے اور مشہور ہوٹل میں لنچ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہیلو سر، ویلکم، پلیز اس طرف آئیے۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی وہاں کے ویٹریس نے اس کا استقبال کیا اور ابتہاج کے بک کیے ہوئے ٹیبل کی طرف لے گیا۔ تھینک یو سو مچ، ابتہاج نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تم لوگوں کو جو بھی آرڈر کرنا ہے کر لو، اس نے ینگ جنریشن سے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ گائز، آپ لوگوں کو کیا کھانا ہے جلدی جلدی بتائیں۔ فارس مینیو کارڈ میں دیکھتے ہوئے جنریشن سے پوچھا۔ مینیو تو نے لیا ہوا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے کہ خود ہی آرڈر کر لے۔ ذیشان نے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی آرڈر کر دیتا ہوں۔ اس نے 6-7 قسم کی ڈشز آرڈر کی اور 2-3 قسم کی کولڈ ڈرنکس بھی آرڈر کی۔ بھابھی، آپ نے کچھ اور بھی کھانا ہے تو بتا دیں۔ آئرہ نے حلیمہ سے پوچھا۔ مجھے صرف ایک لائم جوس چاہیے، باقی سب وہی ہے جو تم لوگوں نے آرڈر کیا ہے۔ اس نے لائم جوس ہی آرڈر کیا۔ ویٹر اس کے آرڈر لکھ کر چلا گیا۔ وہ لوگ کھانے گئے انتظار کرنے لگے۔ گائز، وہ دیکھو، وہ کاشان بھائی ہے نا؟ فیضی جو چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا، اس کی نظر دائیں طرف ٹیبل پر پڑی جس پر 2 شخص بیٹھے تھے۔ اس نے سب کو اسی طرح متوجہ کیا۔ ہاں، یہ واقعی میں کاشان بھائی ہی ہیں، عائرہ بغور اس شخص کو دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ اس شخص کا صرف آدھا چہرہ ہی دکھ رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کون ہے؟ عدنان نے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ چلو چل کے پوچھتے ہیں۔ حارث اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چپ کر کے بیٹھو تم لوگ، وہاں جا کے تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جاتا ہوں۔ اس نے ینگ جنریشن کو ڈپٹا اور اسی ٹیبل کے پاس گیا جس پہ کاشان بیٹھا تھا۔ کاشان؟ اس ٹیبل تک پہنچ کے ابتہاج نے کاشان کو پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ابتہاج تھا۔ تم بھی اسی ہوٹل میں آئے ہو کیا؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو کوئی ضروری کام تھا نا؟ اس نے سوال کیا۔ میں اپنے اس دوست کے ساتھ آیا تھا، اسی کے ساتھ ضروری کام کرنا ہے۔ اس نے ابان کی طرف اشارہ کیا۔ ابان، یہ میرا کزن ابتہاج سلطان خان ہے اور ایک اچھا دوست بھی، اور ابتہاج، یہ میرا دوست ابان ظریف شاہ ہے۔ اس نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ ہیلو مسٹر ابان شاہ، مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے ابان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہائے مسٹر ابتحان خان، مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ آئیں، آپ ہی ہمیں جوائن کریں۔ اس نے ابتہاج کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی۔ شکریہ، پھر کبھی صحیح، ابھی میں مافیا گینگ کے ساتھ لنچ کرنے آیا ہوں۔ اس نے مافیا گینگ کی طرف اشارہ کیا جو کہ پہلے سے ہی اس طرف دیکھ رہی تھی۔ ابان کو دیکھ کر انہوں نے اسمائل پاس کی۔ لفظ مافیا گینگ پر وہ حیرانی سے کاشان کو دیکھنے لگا۔ اوکے، دین انجوائے یور لنچ۔ ابان نے اوکے کا سائن دیا۔ کاشان؟ یہ مافیا گینگ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس کے چاہتے ہی ابان نے کاشان سے گینگ کے بارے میں پوچھا۔ یار، اگر اس کے بارے میں نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں بھائی، ایسا بھی کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ وہ اس کے ایکسپریشنز پر ہنسا۔ انہوں نے جو کیا نا، میرے ساتھ دشمن بھی شاید ایسا کرتے ہوئے 100 بار سوچتا۔ وہ ابھی تک ان کے دیے گئے صدمے سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ اب تو میں ضرور جاننا چاہوں گا، اس نے دلچسپی سے کہا۔ تو کاشان نے الف سے لے کر یہ تک سب کچھ بیان کر دیا۔ اس کی کہانی سن کر ابان کا کہا بلند ہوا۔ یار، مزہ آ گیا تیری کہانی سن کے۔ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ ہنس لے بیٹا، ہنس لے، ابھی تیرا پالا نہیں نہ پڑا ان لوگوں سے، اس لیے بتیسی ہنسی آ رہی ہے۔ وہ اس کی ہنسی پہ تپ اٹھا۔ اچھا، نہیں ہنس رہا، خوش؟ بمشکل اس نے اپنی ہنسی کو قابو کیا۔ کاشان اس کو بس گھور کے ہی رہ گیا۔